کامیابی ایک راز ہے، ایسا راز جو ہر انسان جاننا چاہتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اسے سمجھ پاتے ہیں۔ سوچو، دنیا کے سب سے امیر، طاقتور اور کامیاب لوگ، کیا وہ سب خوش قسمتی سے وہاں پہنچے یا ان کے پاس کوئی فارمولہ، کوئی خاص اصول تھا جو انہیں وہاں لے گیا جہاں باقی لوگ صرف خواب دیکھتے رہ گئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کتاب کا سفر کرنے جا رہے ہیں جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ ایک ایسی کتاب جو صرف کتاب نہیں بلکہ سوچنے کا نیا طریقہ ہے۔ جی ہاں، تھنک اینڈ گرو رچ۔ یہ کتاب ایک عام انسان کو غریب سے دولت مند، نا امید سے پر اعتماد اور خواب دیکھنے والے سے خواب پورا کرنے میں بدل دیتی ہے۔ لیکن یہ کتاب پیسہ کمانے کا نسخہ نہیں، یہ زندگی جینے کا فارمولہ ہے، اور آج میں تمہیں یہ پورا فارمولہ بتاؤں گا، قدم بے قدم، جذبہ، عقیدہ اور حقیقت کے ساتھ۔ سال 1908 ایک نوجوان صحافی نیپولین ہل کامیاب لوگوں کے انٹرویوز لیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ہوئی ایک ایسے انسان سے جس نے اس کی زندگی، اس کا مقصد اور اس کا ذہن ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ شخص تھا اینڈریو کارنیگی، دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک۔ کارنیگی نے نیپولین ہل کو ایک چیلنج دیا، میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں لیکن تمہیں یہ راز دنیا تک پہنچانا ہوگا۔ یہ وہ راز ہے جس نے ہر کامیاب انسان کو کامیاب بنایا۔ نیپولین ہل کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ طاقت، نہ شہرت، لیکن اس کے پاس تھا ایک فیصلہ کہ وہ اپنی زندگی اس راز کو سمجھنے اور دنیا کو سمجھانے میں لگا دے گا۔ اگلے 25 سال ہل نے دنیا کے 500 سے زائد کامیاب ترین لوگوں کا انٹرویو کیا، تھامس ایڈیسن، ہنری فورڈ، گراہم بیل، اور پھر ایک دن اس نے ان سب کے تجربات کو ایک ہی فلسفے میں بدل دیا جسے اس نے کہا دی فلسفی آف اچیومنٹ، اور یہی بعد میں بنی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ۔ کارنیگی نے نیپولین ہل کو کہا تھا، کامیابی کا راز دولت میں نہیں، سوچنے کے انداز میں چھپا ہے۔ انسان جو سوچتا ہے وہی بنتا ہے۔ یہ ایک جملہ نہیں، یہ زندگی کا قانون ہے۔ اینڈریو کارنیگی کہتا تھا، دنیا میں سب سے بڑی طاقت وہ ہے جو تمہارے دماغ کے اندر ہے۔ اگر تم اپنی سوچ کو صحیح سمت میں لگا لو تو پوری کائنات تمہارے ساتھ مل کر کام کرنے لگتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جس نے نیپولین ہل کو ایک نئے سفر پر لگا دیا۔ اس نے سیکھا کہ امیر لوگ پیسہ کمانے سے پہلے سوچتے ہیں اور غریب لوگ سوچے بغیر پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اینڈریو کارنیگی کے سیکرٹ کو سمجھنے کے بعد نیپولین ہل نے 13 اصول بنائے، 13 ایسی طاقتیں جو کسی بھی انسان کو اس کی منزل تک پہنچا سکتی ہیں۔ یہ اصول نہ صرف دولت کمانے کے لیے ہیں بلکہ ایک کامیاب، پرسکون اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے بھی ہیں۔ تو آئیں ایک ایک کر کے ان اصولوں کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ پرنسپل نمبر 1، ڈیزائر، خواہش۔ نیپولین ہل کہتا ہے، ہر کامیابی کی شروعات ایک جلتی ہوئی خواہش سے ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کامیاب لوگ ایک چیز میں ایک جیسے ہیں، ان کے دل میں خواہش آگ کی طرح جلتی ہے۔ تھامس ایڈیسن نے جب بلب بنایا تو 10,000 بار ناکام ہوا، لیکن اس کی خواہش تھی اندھیری دنیا کو روشن کرنا۔ ایلون مسک نے جب سپیس ایکس بنائی تو 3 بار راکٹ فیل ہوئے، لیکن اس کی خواہش تھی انسان کو مریخ تک لے جانا، اور یہی فرق ہے چاہت اور جلتی ہوئی خواہش میں۔ نیپولین ہل کہتا ہے، اگر تمہاری خواہش صرف ایک خواب ہے تو تم سو جاؤ گے، لیکن اگر وہ خواہش آگ بن جائے تو تم سو نہیں سکو گے۔ اپنے مقصد کو واضح کرو، رقم یا منزل لکھو جو تم چاہتے ہو، وقت مقرر کرو کہ کب حاصل کرنی ہے، ہر دن تصور کرو کہ وہ چیز تمہارے پاس ہے۔ یہی ڈیزائر کو ریئلٹی میں بدلنے کا فارمولہ ہے۔ خواہش وہ طاقت ہے جو انسان کو عام سے غیر معمولی بناتی ہے۔ پرنسپل نمبر 2، فیتھ، یقین کی طاقت۔ نیپولین ہل کہتا ہے، فیتھ ایک ذہنی حالت ہے جو تمہارے خیالات کو حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ اگر ڈیزائر تمہارے خواب کی چنگاری ہے تو فیتھ اس خواب کی آکسیجن ہے۔ دنیا کے ہر عظیم انسان نے اپنی زندگی میں کسی وقت ایسا مقام دیکھا
جہاں سب کچھ ناممکن لگ رہا تھا لیکن وہ اپنے یقین پر ڈٹا رہا۔ تھامس ایڈیسن کو سب پاگل سمجھتے تھے اور ایلون مسک سے کہا گیا سپیس ایکس کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن وہ سب جیتے کیونکہ انہیں یقین تھا۔ ایمان صرف مذہبی چیز نہیں، یہ ایک سائنسی طاقت ہے۔ جب تم اپنے ذہن کو کسی بات پر یقین کرنے پر مجبور کرتے ہو تو تمہارا سب کانشیس مائنڈ تمہارے لیے حالات، مواقع اور لوگ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یقین وہ پل ہے جو خواب اور حقیقت کے درمیان فیصلہ مٹا دیتا ہے۔ پرنسپل نمبر 3، آٹو سجیشن، خود سے بات کرنے کا فن۔ نیپولین ہل کہتا ہے انسان وہی بن جاتا ہے جو وہ اپنے ذہن میں بار بار دہراتا ہے۔ تم جو الفاظ دن بھر بولتے ہو، جو جملے خود سے کہتے ہو، وہ تمہارے سب کانشیس مائنڈ میں نقش ہو جاتے ہیں۔ اگر تم روز یہ کہتے ہو میں نہیں کر سکتا تو تمہارا دماغ سچ میں مان لیتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے۔ اگر تم روز کہتے ہو میں کر سکتا ہوں، میں ضرور کامیاب ہوں گا، تو دماغ اس پر یقین کر لیتا ہے۔ ہر صبح اور ہر رات اپنے مقصد کو بلند آواز میں بولو، خود کو ویژولائز کرو جیسے تم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ یہی ہے آٹو سجیشن، یعنی خود کو یقین دلانے کا فن۔ دنیا تمہیں تب مانتی ہے جب تم خود پر یقین کرنا سیکھ لیتے ہو۔ پرنسپل نمبر 4، اسپیشلائزڈ نالج۔ نیپولین ہل کہتا ہے نالج طاقت نہیں، استعمال شدہ علم طاقت ہے۔ یعنی دنیا میں کتابوں کا علم نہیں جیتا، بلکہ وہ جیتا ہے جو اپنے علم کو عمل میں بدلتا ہے۔ ہنری فورڈ نے خود کہا تھا مجھے سب کچھ نہیں معلوم، لیکن مجھے معلوم ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہو وہ کس سے پوچھی جائے۔ ہل کے مطابق کامیاب لوگ جنرل نالج نہیں بلکہ اسپیشلائزڈ نالج رکھتے ہیں۔ اپنے مقصد کے مطابق سکل سیکھو، صرف زیادہ جاننے کی نہیں بلکہ کام کی چیز جاننے کی کوشش کرو۔ علم کی قیمت تب بنتی ہے جب وہ کسی مقصد کے لیے استعمال ہو۔ پرنسپل نمبر 5، امیجینیشن، خواب دیکھنے کی طاقت۔ نیپولین ہل کہتا ہے ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ ٹوڈے واز فرسٹ کریٹڈ ان سم ون امیجینیشن۔ یعنی جو چیز تم آج دیکھ رہے ہو یہ سب کسی کے تخیل کا نتیجہ ہے۔ بلب، جہاز، انٹرنیٹ، فون، یہ سب کسی نے سوچا اور پھر حقیقت میں بدلا۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو حقیقت کے مطابق سوچتے ہیں، دوسرے وہ جو حقیقت بدلنے کے لیے سوچتے ہیں۔ اپنے خوابوں کو معمولی مت سمجھو، ہر دن تھوڑا وقت اپنے مقصد کو ویژولائز کرنے میں گزارو۔ دماغ وہ تصویر یاد رکھتا ہے جو بار بار دیکھی جائے۔ اگر تمہارے خواب بڑے نہیں تو تمہاری حقیقت کبھی بڑی نہیں ہوگی۔ پرنسپل نمبر 6، آرگنائزڈ پلاننگ، منصوبہ بندی کی طاقت۔ نیپولین ہل کہتا ہے کوئی خواب حقیقت نہیں بن سکتا جب تک اس کا واضح پلان نہ ہو۔ ڈیزائر تمہارا مقصد ہے، فیتھ تمہارا یقین، امیجینیشن تمہارا خواب، لیکن پلاننگ تمہارا نقشہ ہے۔ اپنے مقصد کو حصوں میں تقسیم کرو، ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے کے لیے ایک واضح پلان لکھو۔ اگر پلان فیل ہو جائے نیا پلان بناؤ، لیکن مقصد کبھی مت چھوڑو۔ کامیابی اتفاق نہیں، منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ پرنسپل نمبر 7، ڈیسیژن، فیصلہ کرنے کی طاقت۔ نیپولین ہل کہتا ہے ہر ناکام شخص میں ایک چیز مشترک ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ کامیاب لوگ جلد فیصلہ کرتے ہیں اور دیر سے بدلتے ہیں، ناکام لوگ دیر سے فیصلہ کرتے ہیں اور جلد بدل جاتے ہیں۔ فیصلہ کمزور دل سے نہیں، مضبوط یقین سے کرو۔ جب تم فیصلہ کرتے ہو تو کائنات راستہ ہموار کرنے لگتی ہے۔ فیصلہ کرو کیونکہ کائنات تمہارے ارادے کا انتظار کر رہی ہے۔ پرنسپل نمبر 8، پرسسٹنس، ثابت قدمی کی طاقت۔ نیپولین ہل کہتا ہے کوئی بھی چیز اس شخص کو نہیں روک سکتی جو ہار ماننا نہیں جانتا۔ اکثر لوگ کامیابی کے بالکل قریب پہنچ کر ہار مان لیتے ہیں۔ نیپولین ہل نے اپنی تحقیق میں لکھا 99% لوگ اس وقت ہار مان لیتے ہیں جب کامیابی صرف ایک قدم دور ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، تھامس ایڈیسن نے بلب ایجاد کرنے سے پہلے 10,000 بار ناکامی دیکھی،
لیکن اس نے کہا میں ناکام نہیں ہوا، میں نے صرف 10,000 طریقے تلاش کیے جو کام نہیں کرتے تھے۔ یہی ہے پرسسٹنٹ، یعنی جب تمہارے اندر ہار نہ ماننے کی ضد ہو۔ کامیابی صبر اور استقامت مانگتی ہے۔ جو انسان تھکنے کے بعد بھی کوشش کرتا ہے دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ ہزاروں بار گر کر بھی جو اٹھتا ہے دنیا اسی کے قدم چومتی ہے۔ پرنسپل نمبر 9، ماسٹر مائنڈ کامیاب لوگوں کا دائرہ۔ نیپولین ہل کہتا ہے تم ان 5 لوگوں کا اوسط ہو جن کے ساتھ تم زیادہ وقت گزارتے ہو، یعنی تمہارا ماحول تمہاری قسمت لکھتا ہے۔ اینڈریو کارنیگی، ہنری فورڈ، تھامس ایڈیسن، یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے خیالات کو طاقت دیتے تھے۔ یہی ہے ماسٹر مائنڈ گروپ کا کمال، ایک ایسا حلقہ جہاں ہر فرد دوسرے کے علم، توانائی اور ویژن سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو تمہیں بہتر بنائیں، نہ کہ وہ جو تمہیں نیچے کھینچے۔ تمہارا گروپ تمہارا فیوچر ہے۔ اکیلے جیتنا ممکن ہے لیکن ساتھ جیتنا ہمیشہ عظیم ہوتا ہے۔ پرنسپل نمبر 10، سب کانشیس مائنڈ۔ نیپولین ہل کہتا ہے تمہارا لاشعور وہ دروازہ ہے جو تمہارے ذہن اور کائنات کو جوڑتا ہے۔ جو کچھ تم سوچتے ہو، محسوس کرتے ہو اور بار بار دہراتے ہو، وہ سب تمہارے سب کانشیس میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جو تمہیں موقع، شخص یا خیال سے ملواتا ہے جو تمہارے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اپنے خیالات کو مثبت رکھو۔ نیگیٹو سوچ تمہارے خوابوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ پازیٹیو سوچ تمہارے راستے میں روشنی پیدا کرتی ہے۔ جو تم دل سے سوچتے ہو کائنات اسے حقیقت میں بدلنے لگتی ہے۔ پرنسپل نمبر 11، برین۔ نیپولین ہل کے مطابق انسان کا دماغ ایک ریڈیو سٹیشن کی طرح ہے۔ یہ خیالات کو بھیجتا بھی ہے اور وصول بھی کرتا ہے۔ جب تم مثبت توانائی سے بھرپور خیالات سوچتے ہو تو تم دوسرے مثبت لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہو۔ یہی لا آف وائبریشن ہے۔ اپنا دماغ ایک امیروں کی فریکوینسی پر سیٹ کرو۔ گھبراہٹ، ڈر، شک یہ کمزور سگنلز ہیں۔ یقین، شکر، عمل یہ طاقتور سگنلز ہیں۔ تمہارا دماغ ایک مقناطیس ہے۔ سوچو وہی جو تمہیں اپنی زندگی میں چاہیے۔ پرنسپل نمبر 12، دا سکستھ سینس۔ نیپولین ہل نے کہا دا سکستھ سینس وہ روحانی دروازہ ہے جب تمہارے ذہن میں اچانک کوئی زبردست خیال آتا ہے تو تمہیں سیدھا کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ نیپولین ہل نے لکھا ہے کہ اس کے تمام بڑے فیصلے اسی چھٹی حس کی رہنمائی میں کیے گئے۔ اپنے ذہن کو پرسکون رکھو۔ میڈیٹیشن، دعا یا تنہائی میں وقت گزارو۔ جب تمہارا دماغ خاموش ہوتا ہے تب کائنات تم سے بات کرتی ہے۔ جو سنتا ہے وہ سمجھتا ہے اور جو سمجھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پرنسپل نمبر 13، اوور کمنگ فیئر۔ نیپولین ہل کہتا ہے خوف انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دنیا کے 6 بڑے خوف: غربت کا خوف، تنقید کا خوف، بیماری کا خوف، محبت کھو دینے کا خوف، بڑھاپے کا خوف، موت کا خوف۔ یہ خوف تمہاری سوچ کو جکڑ لیتے ہیں، لیکن ہل کہتا ہے خوف صرف ایک وہم ہے جو تمہارے ذہن نے خود بنایا ہے۔ خوف کو پہچانو، اس پر بات کرو اور اس سے آگے بڑھو۔ کامیابی ہمیشہ خوف کے اس پار ہے۔ ڈرو نہیں کیونکہ تمہارے خواب تمہاری ہمت کا امتحان ہے۔ فار ایگزامپل، اینڈریو کارنیگی نے جب شروع کیا اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ڈیزائر اور فیتھ سے دنیا کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ ہنری فورڈ ایک عام مکینک سے آٹو موبائل کے بادشاہ بن گئے۔ ایلون مسک ناکامیوں سے گزر کر سپیس ایکس اور ٹیسلا کے مالک بن گئے۔ ایک خواب، ایک یقین اور ایک ضد، بس یہی کافی ہے دنیا بدلنے کے لیے۔ ہاؤ ٹو اپلائی دیز لیسن۔ نمبر 1، اپنا مقصد لکھو، واضح اور مخصوص۔ نمبر 2، اس مقصد پر ایمان لاؤ جیسے یہ پہلے ہی پورا ہو چکا ہے۔ نمبر 3، روز اپنے مقصد کو ویژولائز کرو۔ نمبر 4، عمل کرو چاہے راستہ واضح نہ ہو۔ نمبر 5، خود کو مثبت لوگوں میں رکھو۔ نمبر 6، خوف پر قابو پاؤ اور استقامت برقرار رکھو۔ نیپولین ہل نے کہا تھا تمہارا خواب حقیقت بن سکتا ہے، بس یقین رکھو
عمل کرو اور ثابت قدم رہو۔ کامیابی تمہارے اندر ہے، بس تمہیں خود کو جگانا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اگلی ویڈیو میں رچ ڈیڈ پور ڈیڈ یا دا ملینئر مائنڈ سیٹ کی سمری لاؤں تو کمنٹ میں ضرور لکھو کون سی بک تم اگلی دیکھنا چاہتے ہو۔ شکریہ۔